یہ کہانی ہے آج سے تقریباً 800 سال پہلے ایک یتیم بچے کی، جس نے سخت حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے قریب ساری دنیا پر قبضہ کر لیا۔ اس بچے کا نام تیموجن تھا، جو ایک مشہور منگول جنگجو اور فوجی حکمت عملی کا ماہر تھا، جس نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تیموجن 1162 میں پیدا ہوا، جس کا بچپن مشکلات اور تنازعات میں گزرا۔ اس کے والد کو زہر دیے جانے کے بعد تیموجن کے خاندان کو ترک کر دیا گیا اور اسے منگولیا کے سخت میدانوں میں اپنی بقا کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تیموجن، جسے زمانہ چنگیز خان کے نام سے جانتا ہے، کی دہشت ایک زمانے تک لوگوں کے دلوں پر طاری رہی۔ چھوٹا اور مشکلات میں گرا ہوا تیموجن بالآخر چنگیز خان بنا، جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا۔ اپنی مشکل شروعات کے باوجود تیموجن نے چھوٹی عمر سے ہی قائدانہ خصوصیات کا مظاہرہ کیا۔ اس نے مختلف منگول قبائل کو اپنی قیادت میں اتحاد اور فوجی طاقت کے ذریعے کامیابی سے متحد کیا۔ اس نے 1206 میں چنگیز خان کا خطاب حاصل کیا، جس کا مطلب ہے عالمگیر حکمران۔ قبائلی رہنماؤں کے ایک اجتماع نے اس کی عالمگیر حکمران اختیار کو تسلیم کیا۔ یورپ کے بڑے جنگجو کی فہرست میں سب سے پہلا نام سکندر مقدونیہ کا آتا ہے، پھر روما کے چند بادشاہوں کا۔ نیپولین کے نام پر یہ مختصر فہرست ختم ہو جاتی ہے، مگر جب ہم دوسرے ملکوں کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں چنگیز خان زیادہ ہیبت ناک اور بڑا دکھائی دیتا ہے۔ ان تمام جنگجوؤں نے کافی غلطیاں کی ہیں جو کہ تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن ایسی زبردست غلطیاں ہمیں چنگیز خان کی فوجی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ اس نے ارمینیا سے لے کر کوریا تک اور تبت سے لے کر روس کے دریائے وولگا تک ایسی سلطنت کی بنیادیں قائم کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اوکتائی بغیر کسی مخالف کے اس کا جانشین تسلیم کیا گیا اور اس کے پوتے نے آدھی دنیا پر بادشاہت کی۔ 700 سال پہلے جب دریائے اونان کے کنارے دولن بلداغ کے مقام پر یہ سکائی بہادر کے گھر تیموجن پیدا ہوا تو دیکھا گیا کہ اس کی مٹھی میں جمع ہوا خون ہے۔ ماں کی پیٹ سے وہ خون سے رنگے ہوئے ہاتھ لے کر آیا تھا۔ اس زمانے میں جہاں چنگیز خان پیدا ہوا، ملک کی حالت بہت ابتر تھی۔ اکثر و بیشتر حصہ بنجر اور ویران تھا، جس میں ہر دم گھوڑے پر سوار شکار پیشہ اور آوارہ گرد ہرنوں اور چکاروں کے شکار میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس ملک کا لباس جانوروں کی کھالیں ہوتی تھی، دودھ اور گوشت سب کی خوراک تھی۔ سردی اور بارے سے بچنے کے لیے جسم پر چربی ملتے تھے۔ جاڑے پالی میں ٹھٹر کر مر جانا، فاقوں سے دم نکل جانا، دشمن کی تلوار سے کٹ مرنا، ان میں سے کسی بات کی بھی ان کو پرواہ نہ تھی۔ یہ خانہ بدوش لوگ تھے۔ چنگیز خان یہ نکتہ سمجھ گیا کہ ان وحشیوں کو ایک دوسرے کا گلا کاٹنے سے باز رکھنے کے لیے اس کے سوا کوئی تدبیر نہیں کہ انہیں کسی غیر ملک بھیج دیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ چنگیز خان نے اپنی قوم کے ان بگولوں پر 4 جامے کس کر باہر کے ملکوں پر آندھی کی طرح جا چڑھایا۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگول سلطنت نے فوجی مہمات کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت بنی۔ چنگیز خان کی فوجی حکمت عملیوں کی خصوصیت نقل و حرکت، نظم و ضبط اور فتح شدہ آبادیوں کو اپنی فوج میں شامل کرنا تھی۔ چنگیز خان، جسے اکثر ایک برہم فاتح کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، نے مذہبی رواداری کو بھی فروغ دیا، ایک قانونی ضابطہ قائم کیا اور ایک بکھرے ہوئے خطے کو متحد کرنے میں مدد کی۔ اس کی سلطنت کی وسعت نے مختلف خطوں کے درمیان ثقافتی تبادلے اور تکنیکی منتقلی کو فروغ دیا۔ چنگیز خان کا انتقال 1227 میں ہوا۔ اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت اس کے بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم ہو گئی اور اس کے نتیجے میں 4 الگ الگ حنیتیں قائم ہوئیں۔ چین میں یوان خاندان، فارس میں الخانات، وسطی ایشیا میں چغتائی خانات اور روس میں گولڈن ہارڈ۔ چنگیز خان کی ہنگاموں بھری خونی زندگی اس ایک ویڈیو میں نہیں سما سکتی۔ دوسرے حصے میں تیموجن کی چنگیز خان بننے اور خانہ جنگیوں کی دلچسپ اور سنسنی خیز واقعات پر بات کریں گے کہ کیسے ان کے قریبی بھائیوں جیسے دوست دشمن بن گئے اور کیسے سب پر قابو پا کر آخر کار وہ چنگیز خان بن گیا۔
جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی۔